اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمدللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 66 ہے اور آیت نمبر 97 to 112 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے چند احکامات بیان کیے ہیں، جنگی حالات و واقعات دیکھتے ہوئے، اور نماز خوف کا طریقہ بھی اسی آیات کے اندر بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چند احکامات جو ہماری ہجرت کے متعلق ہیں وہ بھی انہی آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ اسی چند آیات کے اندر سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں آگے جواباً سے کہ ہم زمین میں کمزور ترین تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ہجرت کے متعلق حکم بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے چند صحابہ کرام جو تھے وہ تو ہجرت کر کے چلے گئے، اور چند لوگ ایسے تھے جو جان بوجھ کے وہاں پہ ٹھہرے رہے۔ اب وہاں پہ ٹھہرے تھے تو اب کفار کے علاقے یعنی مکے کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام تو چلے گئے۔ جب جنگیں ہوئیں تو کفار نے اس طرح کیا، انہی جو کلمہ تو پڑھ چکے تھے لیکن مجبوری کے تحت ان کے بیوی بچوں کو یعنی کہ نشانہ بنا کے ان کو کہا کہ آ جاؤ حضرت صاحب ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے۔ اب وہ لڑنے پہ مجبور ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جھڑکتے ہوئے کہ بتاؤ تمہیں کون سی چیز نے ہجرت سے روکا تھا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے زیادہ کمزور ترین شخص تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین تو کشادہ تھی، اگر تم ہجرت کر جاتے تو تمہارے لیے بہتر تھا، لیکن تم نے اس میں ہجرت نہیں کی۔ تو یہاں پہ ہجرت کے متعلق زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ڈانٹ ڈپت کی گئی ہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہجرت کر جاتے۔ اور جنہوں نے اللہ کے حکم سے انکار کیا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے۔ آگے پھر ان کی نفی کر دی چند لوگوں کی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہوں۔ یعنی ان لوگوں کی اب نفی کر دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کے بارے میں اب تھوڑا سا حکم کمزور کر دیا کہ ان کی اس معاملے کے اندر گرفت نہیں کی جائے گی، وہ تو بیچارے مجبور ہیں، وہ تو ان کو رستے کا نہیں پتہ، اور کمزور ترین ہے کہ اب عورت بیچاری کدھر نکل کے کس طرح جائے۔ تو یہاں پہ ان کی بخشش کا یعنی ان کے بارے میں اظہار اعلان ہے، ان کو اس یہاں سے حکم سے خارج کر دیا گیا ہے جو پچھلی آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوا۔ اس کے بعد فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو ان قریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، یعنی یہ والے جو افراد ہیں ان سے درگزر ہو جائے گی، بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے، ان سے، کیونکہ نہ تو یہ کوئی خفیہ تدبیر اختیار کر کے جا سکتے تھے مکہ چھوڑ کے مدینے میں ہجرت کر کے، اور نہ ان کو کوئی رستے کا پتہ تھا۔ اس کے اوپر کافی زیادہ مثالیں بھی ہیں۔ حضرت جندہ بن دمرہ، یہ بھی انہوں نے بھی کوشش کی وہاں جانے کی، بڑی اپنا مال سب کچھ پیش کر دیا لیکن وہاں تک نہ پہنچ سکے، بلکہ مدینے کے بالکل تھوڑا پیچھے ہی پھنس گئے۔ اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، یہ تو یعنی کہ پوری انہوں نے ہمت کر کے مدینے پہنچ بھی گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے تو لہٰذا اب یہاں پہ جو آئے گا وہ واپس جائے گا، یعنی مکے میں۔ تو اب وہ معاہدے کی صورت و حال کو دیکھتے ہوئے واپس بھیج دیا۔
تو صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اب اس بنیاد پہ جب واپس گئے تو انہوں نے رستے میں جاتے وقت ہی ان کو دوبارہ یعنی کافروں کو مار دیا اور وہیں پہ اپنا ڈیرا بنا لیا. تو ان کی بھی کافی زیادہ کاوش تھی، یعنی کہ وہ بھی ہجرت کر کے آنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکے، مجبوری. اس کے بعد فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے کہ جن کا کوئی عذر تھا ان کو تو اللہ چھوڑ دے گا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا. یعنی جن کا ارادہ بن چکا ہے نا، نیت کر چکے ہیں کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو وہ اب اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے رستہ بن جائے گا اور ساتھ میں زمین بھی ان کے لیے کشادہ ہو جائے گی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کی رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، یعنی اپنے گھر سے اس وجہ سے نکلا کہ رب رسول کی خاطر ہجرت کرنی ہے، تو ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر اسے موت نے آ لیا، اب موت آ گئی تو پھر اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہوگا. یعنی جس بندے نے ارادہ تو کر لیا ہجرت کا لیکن اب وہ کر نہ پایا، جس کی میں نے مثال ابھی دی تھی آپ کو، حضرت جندع بن دمرہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہمت کر کے یعنی جب حکم نازل ہوا انہوں نے کہا میں جاؤں گا، اب پورا ارادہ باندھ کے نکل گئے، لیکن چارپائی پہ لوگ اٹھا کے لے کے گئے، اس حد تک ان کا شوق تھا، لیکن مدینے جانے سے پہلے ان کی فوتگی ہو گئی. تو مشرکین کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ کیا کہ اب تو یہ رہ گیا، تو اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جنہوں نے ارادہ کر لیا تھا وہ بھی اس فضیلت کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ گویا انہوں نے بھی ہجرت کر لی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ جن سے یہ عمل رہ گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا بھی. کیوں؟ ارادے کے اوپر بات مبنی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہ کر سکا تو اس کو ایک اجر ملے گا، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے. اور جس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہ کیا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. یہ اس امت کا خاصہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اور اگر اس نے گناہ کر لیا تو پھر اس کے نامہ اعمال میں وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. یہ بہت ایک بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے. اور اس کے بعد یعنی وطن چھوڑنا، ہجرت کرنا، اس کے اوپر کیا تاثیر ہے؟ تو وہ سمجھ لیں کہ جو بندہ جس نیت کے ساتھ ہجرت کرے گا، حتیٰ کہ مسند ابو یعلا کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ایک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے عمرے کے لیے، پھر حتیٰ کہ عمرے سے جانے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ گویا اس کے جو اجر لکھا جائے گا وہ عمرے کا لکھا جائے گا اور وہ آخرت تک عمرہ ہی کرتا رہے گا. اور فرمایا کہ حج کرنے والے کا ثواب، یعنی حج جو بندہ کرنے کے لیے نکلا اور حتیٰ کہ رستے کے اندر مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ تھوڑی فضیلت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان معجم الاوسط کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم کی حصول کے لیے گھر سے نکلا اور ہجرت کی اس ارادے کے ساتھ کہ میں علم حاصل کروں گا، تو رستے میں جاتے ہوئے اگر وہ مر گیا تو کل قیامت والے دن وہ اور انبیاء ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوں گے. فرق وہ صرف ایک ہی چیز کا ہوگا اور وہ نبوت کی جگہ کا ہوگا. یعنی نبوت، اس کے پاس نبوت نہیں ہے اور ان کے پاس نبوت ہے. صرف اس چیز کا فرق ہوگا، باقی ہر درجے میں وہ برابر ہوں گے. درجہ نبوت کی وجہ سے بس وہ ایک دوسرے سے رہ جائیں گے. اس قدر ان کی فضیلت ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو. یعنی بندہ اگر زمین میں سفر کرے، اب سفر کرنے کے جو احکامات ہیں مسافر کے تو وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ بندہ اگر دور کہیں نکل گیا سفر کے لیے، جو شرعی سفر ہے وہ تو 3 دن 3 رات کا ہے، اور لیکن آج کل کے جو حالات و واقعات ہیں اس کا بھی ایک مسئلہ سن لیں کہ 92 کلومیٹر جو بندہ سفر کرے گا وہ حالت مسافر کہلائے گا، یعنی مسافر کی حالت میں ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ 91 کلومیٹر بھی کرتا ہے تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا شریعت کے لحاظ سے. اس کے اوپر نماز قصر کے حکم نہیں ہوں گے. نماز قصر کیا ہے؟ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت میں پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ سارے کے سارے احکامات. اور یہ یہاں پہ جو آیت مبارکہ کے اندر خاص حکم آیا ہے کہ جب تمہیں خوف ہو، غمگین ہو
یعنی حالت امن میں تم اس طرح نہیں کر سکتے آیت مبارکہ کے تحت. لیکن صحیح ترین احادیث اس موضوع پر آئی ہیں جس کے اندر صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے، اور باقاعدہ انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یعلا بن امیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، یعنی حالت امن میں ہم کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں قصر کی، یعنی کم کر سکتے ہیں. تو وہ بھی حضرت عمر ابن خطاب یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دریافت کیا تھا، نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حالت امن میں بھی تمہارے لیے نماز پڑھنا، نماز قصر کرنا یہ تمہارے لیے جائز ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ جو اللہ تمہیں صدقہ دے وہ بھی تم قبول کر لو. تو لہٰذا یہ ایک یہاں سے جائز ہونے کی ایک دلیل ملتی ہے کہ حالت امن کے اندر بھی اور حالت خوف کے اندر دونوں صورتوں کے اندر بندہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے. جو قصر ہوگی وہ فرض نماز کے اندر ہوتی ہے، نفلی نماز کے اندر یا سنتوں کے اندر نہیں ہوتی، تو وہ بھی حکم یاد رکھیے گا. یہاں پہ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے. اب یہ دیکھیں یہ ایک شرط ساتھ آ گئی نا کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، تو اس صورت میں قصر کرنی ہے، جبکہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ حکم احادیث کے اندر صحیح ترین احادیث کے اوپر آ چکا ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کے اندر باقاعدہ پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنگ کی حالت کے اندر اے محبوب آپ نے جو نماز پڑھنی ہے، یعنی جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اس کا طریقہ پھر خالی نماز کا طریقہ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 کے اندر یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اے حبیب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہے. یہاں پہ حکم اس طرح تھا کہ ایک جنگ تھی جس کے اندر نبی علیہ السلام داخل تھے، جس کو غزوہ ذات الرقاع یہ بھی کہا جاتا ہے. تو جب عین ظہر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام سارے مل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے. بعد میں پتہ چلا کفار نے ذہن کے اندر سوچا کہ اتنا پیارا موقع کہ سارے نماز کے اندر تھے، اگر ہم پورا جان کے ساتھ حملہ کرتے تو ہم تو فتح پا جاتے، تو ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو بیچ میں سے چند کفار بولے کہ صبر کرو، رک جاؤ، ابھی تو اگلی نماز آ رہی ہے، اور ایسی نماز ہے کہ مسلمان اس کو اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ فضیلت والی نماز ہے نماز عصر. تو وہ نماز آنے لگی، جب وہ سارے کے سارے نماز عصر پڑھنے لگے کہ ہم تب جا کے ان پر حملہ کر دیں گے، ان کو پوری زور سے حملہ کریں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں کچھ چلے گا، وہیں پہ ان کو قتل کر کے فتح حاصل کر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ اس طرح کریں کہ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے وہاں پہ نماز کی امامت کروائیں، اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے دو گروہ ہو جائیں. پہلا گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ جماعت آپ کے ساتھ پڑھے، نماز ایک رکعت پڑھے اور سجدہ کریں اور واپس چلے جائے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی پہلا گروہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں. اب وہ انہوں نے اسلحہ بھی پکڑا ہوا تھا، پہلا سجدہ ہو گیا، یعنی ایک رکعت انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. جس طرح یہاں پہ مصلی بچھا ہو اور پیچھے اب پیچھے جنگ ہو رہی ہے تو چند لوگ تو ایک گروہ پیچھے کھڑا ہو گیا، ایک گروہ یہاں پہ کھڑا ہوگا اور وہ یہاں پہ نماز پڑھے گا، ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی تیار ہوگا. ایک رکعت انہوں نے پڑھنی ہے، یعنی امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں گے نبی علیہ السلام کے پیچھے، پھر وہ پیچھے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اب دوسری جماعت آئے جو پیچھے کھڑی تھی نا، ایک رکعت یہ پڑھ کے چلے گئے ہیں، اب دوسری جماعت آ جائے اور دوسری جماعت آ کے کیا کرے، جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تمہارے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. یعنی کہ یہاں پہ اب وہ جو ایک رکعت انہوں نے پڑھی تھی وہ پیچھے چلے گئے، اب دوسری انہوں نے پڑھ لی رکعت، انہوں نے ایک سجدہ کر لیا، دونوں کی ہوگی ایک ایک رکعت. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا طریقہ بیان کیا. اب بعد میں وہ دوبارہ آئیں گے، وہ اپنی ایک رکعت دہرا لیں گے
اور یہ وہاں پہ اتنی دیر رہیں گے، پھر جب یہ پڑھ کے چلے جائیں گے پہلا گروہ تو دوسرا گروہ آ کے پھر وہاں پہ اپنی جو باقیہ بچی تھی 1 رکعت وہ پڑھ لیں گے۔ اس کا مثال آپ اس طرح ہی سمجھیں کہ ایک بندہ نمازی آئے دوڑتا ہوا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو وہ دوسری رکعت میں آ کے ملا ہے، تو اب اس نے ایک تو پڑھنی ہے۔ یہی حساب دوسرے لشکر کا ہے کہ اس نے دوسری رکعت پڑھی ہے، تو اب وہ پہلی تو اس نے دہرانی ہے تو وہ اپنی علیحدہ طور پہ دہرا لے گا اور وہیں سے آ کے نیت باندھے گا۔ اس کے بعد دوسرا حکم اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ اپنے آپ کو غافل نہیں رکھنا، بلکہ آپ کا اسلحہ ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ میں تم پر حملہ کر لیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں، تو لہٰذا تم اپنا سامان تیار رکھو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور اس کے بعد فرمایا اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے، وہاں پہ زخمی ہو گئے۔ اب زخم کی وجہ سے، کیونکہ زخم جب بندے کے پاس ہو تو ہتھیار نکالتے وقت بھی بندے کو ٹائم لگتا ہے، تو کہا کہ تم اپنا ہتھیار کھول کے سامنے رکھو، جیسے کوئی آئے ویسے اٹھا کے حملہ شروع کر دو، تو یہ بھی تمہارے لیے پھر اس آیت مبارکہ کے تحت جائز ہو گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، کہ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کافروں کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے کہ وہ جب بھی کوئی منصوبہ بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تم جس وقت بھی بیٹھ کے جہاں بھی بیٹھ کے تم منصوبہ بناؤ گے اللہ تو جانتا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ اب نماز کے بعد کیا کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے بہت سے دلائل ملتے ہیں، ہمارے نہیں بلکہ بڑے لوگ اس کو یوز بھی کرتے ہیں بطور دلیل، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز جب پڑھ لی ہے تو پھر جس حالت میں بھی ہو کوئی ذکر شروع کر دو، اور وہ قرآن مجید کی یہ والی آیت ہے، اس کے اندر یہ حکم نازل ہوا ہے۔ فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو۔ جب مطمئن ہو چکے ہو کام کاج سے پھر اس کے بعد حسب معمول وقت پر نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، جو وقت ہے اس کا اس پر وہ نماز فرض کی گئی ہے، تو لہٰذا اسی وقت میں پڑھی جائے تو سب سے اولین ترجیح ہے اور سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو آیت مبارکہ کے اندر پہلا حکم تھا کہ نماز کے بعد فوری طور پہ ذکر کرو، تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، تمام احادیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ اماموں نے اس کے باب باندھے ہیں ذکر کے، اور اس کے اندر بتایا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے، باقاعدہ راوی اس کے موجود ہیں، وہ جو ذکر تھے وہ چھوٹے موٹے نہیں تھے، بلکہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور آگے بھی چند الفاظ جو ملا کے پڑھتے تھے نبی علیہ السلام، بہت زیادہ یعنی کہ لمبا طویل۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ نماز کے فوری بعد کے جو ذکر ہے وہ کم از کم اس کے اندر بھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے جو صحیح ذکر ہے وہ ہر وقت، یعنی اس کو ایک ایسی ترجیح دی گئی ہے کہ بندہ سویا ہو، سفر کے اندر ہے، اٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، بیٹھا ہے، پھر رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، رات کو سویا ہوا ہے، کسی سفر میں ہے، حضر میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، اللہ کا ذکر سے کبھی بھی وہ غافل نہ ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اس کے اوپر بہت سی احادیث دی جاتی ہیں، فی الحال موضوع کے مطابق اتنا ہی ہے کہ یہاں پہ ذکر کا ہر وقت حکم ہے، اور یہ عام ہے، بندہ جس وقت بھی چاہے ذکر کر سکتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ غزوہ احد کا ذکر آ گیا، میں نے آپ کو کہا تھا سورۃ النساء کے اندر تھوڑا سا ذکر آئے گا غزوہ احد کا، وہ چھوٹا سا مختصر سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایشو چھیڑا ہے۔ وہ یہ بتایا کہ جب نبی علیہ السلام زخمی ہو چکے تھے تو چند صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ ان کا تعاقب کرو، ابو سفیان کے لشکر کا، ان کا پیچھا کرو۔ تو وہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو خود تکلیف میں، ہم کس طرح جائیں، لیکن چلے گئے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، یعنی کافروں کو بھی تو تکلیف ہوئی ہے، ان کے بھی تو بڑے ایسے تھے جو غزوہ بدر کے اندر تو مکے میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں تھی جہاں پہ ان کے گھر میں کوئی لاش نہ ہو، تو غزوہ احد کے اندر مدینے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پہ لاش نہ ہو،
تو یہ تو آپس میں معاملہ ہو، جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس طرح تمہیں بھی ہوتی ہے، لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجَعُونَ، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. یعنی تمہیں تو امید ہے نا کہ ہمیں کوئی اجر ملے گا، کوئی فائدہ ہوگا، کوئی جنت ملے گی، ان کو تو وہ امید بھی نہیں ہے، تو تمہیں فائدہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا. یہاں پہ ایک اس طرح واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، تو اس کے بارے میں یہودی کے اوپر اس نے ایک الزام لگا دیا. تو اب یہودی کا مقدمہ آ گیا، اور یہ جو دوسرا شخص تھا یہ بظاہر مسلمان تھا، تو یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ گئے. اب وہ سارے کے سارے گواہ جو تھے نا، یہودی کا قصور نہیں تھا، قصور اس کا تھا، بظاہر جو مسلمان تھا، لیکن وہ یہودی کے اوپر سارا کا سارا ایشو آ گیا، اور اس کو یعنی کہ غلط، یعنی اس کے اوپر سارے کے سارے گواہ اس کے اوپر جمع ہو گئے، اور اس کو سزا دے دی گئی، اور اس کے اوپر اعلان ہو گیا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری ہے، جو احکامات ہیں وہ سچے ہیں، اور تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھا دیا ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، یعنی جو بندہ خیانت کر رہا ہے اس کی حمایت کر کے جو صحیح حق بجانب ہے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا تعصب کا بھی رد ہے کہ تعصب جو لوگ کرتے ہیں، یعنی ضد بازی کے اندر آ کے مقابلہ بازی کرنا ہے، یعنی بندہ خیانت والے کا ساتھ دے رہا ہے اور امانت دار کے خلاف ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تعصب کا شکار ہو، حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے والد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنی قوم سے محبت رکھنا تعصب تو نہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اپنی قوم سے محبت رکھنا تعصب نہیں ہے، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا یہ تعصب ہے. اور اس کے بعد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے، جھگڑے کی جانب ہر وقت بلاتا رہے، یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت پر مرا ہے. اور اس کے بعد ابن ماجہ، یہ تینوں احادیث ابن ماجہ کی. تیسری حدیث حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی. یعنی ایک بندہ خیانت کر رہا ہے، اس کی حمایت کرتا جا رہا ہے، امانت دار کو پیچھے کر لیا، تو اس دنیا کی خاطر، کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دی. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہ گار ہے. تو یہاں پہ وہی خیانت جو سابقہ آیت کے اندر بیان ہوا تھا اسی کے متعلق ہے، اور یہ خیانت کے بارے میں کہ کسی کے بارے میں خیانت کرنا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اس ہی کی طرح ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں اسی کی طرح، سیم. یعنی ایک بندہ خیانت کر رہا ہے، اب اس کی پردہ پوشی کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کی باتیں چھپا رہا ہے، تو کہا کہ وہ بھی سیم اسی کے اندر ملوث ہے، جس طرح کا حکم اس کے اوپر نازل ہوگا اسی طرح کا اس کے اوپر ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر سامنے پیش نہ کرو، مقدمہ نہ رکھو، یہ جان بوجھ کر تم اس طرح کرتے ہو، یہ والا معاملہ نہ کرو، جان بوجھ کر نہ کرو. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جب وہ لوگوں سے شرما کے اکیلے میں منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس وقت میں ان کو دیکھ رہا ہوں. تو لہٰذا جو حقیقی اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. یعنی رات کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے مشورے کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے.
یعنی جو وہ غلط کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو صحیح طرح گھیرے ہوئے اللہ تو جانتا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اے لوگوں سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، یعنی جو خیانت کر رہا تھا یہ تم لوگ ہو جو ان کی طرف سے جا کے جھگڑ رہے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ یعنی کہ جو بندہ خیانت کر رہا ہے دنیا میں تو آپ نے اس کا مقدمہ لڑ لیا، یعنی وکیلوں وغیرہ نے، ایک بندہ زنا کر کے جاتا ہے اور اس کے غریب ماں باپ جا کے مقدمہ دائر کرواتے ہیں، اور وہ جو شخص ہے اس کے پاس 4 پیسے ہیں، اس نے تو اب وکیل کو خرید لیا، اب وکیل آگے 2 نمبریاں کرتا جا رہا ہے، مقدمہ غلط بنا کے پیش کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر تو اس کی حمایت کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں حق کے ساتھ جھگڑا تو کر لیا، لیکن کل قیامت والے دن اللہ کے حضور ان کا ساتھ دیتے ہوئے کون مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور کہا کہ جھگڑے کی بھی چند صورتیں ہیں، یعنی اللہ کے حضور ایک وہ بھی ہے جو ہمیں حدیث ملتی ہے ابن ماجہ کے اندر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کچا بچہ، یعنی جو کچا بچہ یعنی کہ جو ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کا ہوتا ہے ویسے وقت 6 مہینے کا ہو کے یا 9 مہینے کا ہوا پھر اس کے بعد فوت ہو گیا، بچہ بھی کچا تھا، تو وہ کچا بچہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر یعنی فوت ہو گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی، تو فرمایا کہ ابھی کچا تھا تو وہ کل قیامت والے دن جب اس کے ماں باپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، وہ کچا بچہ اٹھ کے اللہ کے حضور جھگڑے گا، اور وہ کچا بچہ اپنے والدین کو کھینچ کے حتیٰ کہ اپنی ناف کے ساتھ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہیں اپنے ناف سے کھینچتے ہوئے وہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک، یعنی جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی ایک خوشخبری بھی ہے، دکھ تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اس کے لیے خوشخبری ہے وہ پھر احادیث کے اندر آئی ہوئی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اپنی جان پر بندہ ظلم کر کے غلطی کر کے پھر اللہ کے حضور آ جائے، توبہ کر لے تو اللہ کو تو وہ بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور یہاں پہ ٹوٹل 3 صورتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ بندے سے خود غلطی ہوئی ہے وہ تو بیان ہوگی، اب دوسری وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ گناہ میں نے کیا ہے اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دوں نہیں گناہ تو اس کے اوپر سارا چلا گیا، نہیں، جس نے گناہ کیا اس نے اپنے اوپر ہی کیا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، علم والا بھی اللہ ہی ہے اور حکمت والا بھی اللہ ہی۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا، یعنی گناہ میں نے کیا، بہتان کسی پر۔ اور کسی کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی لونڈی کو بھی حتیٰ کہ کہا اے زانیہ، کیونکہ دنیا کے اندر تو اب اس کی کوئی سزا نہیں تھی، وہ لونڈی تھی بیچاری، کچھ کر نہیں سکتی تھی، کل قیامت والے دن وہ لونڈی کے ہاتھ میں درہ ہوگا اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو جس نے یہ الفاظ کہے تھے اے زانیہ، حالانکہ اس کے اندر یہ وصف موجود نہیں تھا، تو وہ کل قیامت والے دن اس کو 80 کوڑے لگائے گی، کیونکہ سزا منتقل ہے اور وہ ملے گی، وہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے دے گا۔ تو بہتان بازی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ تمہارے لے جائے گا۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا عمل جاری کیا، نیک عمل، تو وہ اس کے لیے اس کو بھی ثواب ملے گا اور جو آگے کرے گا اس کو بھی جو اجر ملے گا اس میں کمی نہیں ہوگی، اور جس نے برا کام کیا اس میں اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے آگے وہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس کا گناہ اس پہ تو جائے گا لیکن ساتھ میں اس کو بھی مکمل گناہ ملے گا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے، یعنی میں نے رہنمائی کی کہ افضل صاحب یہ کام کرنا ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اب آپ نے وہ کام کر لیا تو اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے، آٹومیٹک مجھے بھی ملے گا۔ تو لہٰذا اس کے اوپر، اور نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے اندر جو بھی بندہ قتل کرتا ہے اس کا ایک حصہ گناہ کا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ملتا ہے۔ گناہ کی ابتدا اس نے کی تھی، طریقہ اس نے بتایا تھا،
تو لہٰذا اس وجہ سے یہ سارے کے سارے عمل اسی طرح چلتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے اپنی زندگی کے اندر تھا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ٹائم ہو گیا، دسو یار، اچھا اللہ کنے میں 2 بجے نہیں آتے، اچھا نہیں تو یہ دسو اپنا ٹائم تھوڑا اتنے ہی ہے، میں اتنے ہی رکھے دا، چلو پھر اتنے ہی مکا دوں۔ تو اس احادیث کے اوپر عمل کرنا یہ بندے کے لیے لازمی ہے، تاکہ اس کے ساتھ جو بندہ عمل کرے گا قیامت تک اس کو اس پر ثواب ملتا رہے گا، جس نے جو نیکی کا کام پھیلایا اس پر اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔